Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa zalalatu finnar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil 'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر عشرہ ذو الحجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے رحمتوں کی بہار ہے، مغفرت کی بارش ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو کر اللہ سے بخشش کا سوال کرے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عشرہ مغفرتوں کی بارش ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سنہری موسم ہے۔ جو انسان چاہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، تو وہ اس عشرے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر ہر وقت ہی اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے، لیکن سال میں کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے دن رکھ دیے کہ جن دنوں میں اہل ایمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ ان میں یہ ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہے۔ بڑے بڑے اسلاف ان ایام کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ذی الحجہ کے عشرہ تک پہنچا دینا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس عشرے میں تمام تر عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ سب عبادتیں ہیں۔ انسان کا دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اس عشرہ میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جو اہل ایمان جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ بخشنے والا ہے، رحمتوں کی برکھا برسانے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو اللہ ہی قبول کرتا ہے، تو وہ اس عشرے میں ان تمام چیزوں کی قربانی دے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مومن بندہ بہت پسند ہے۔
صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ پسند ہیں، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے، عمل کرنے والا کون ہے؟ انسان، اللہ کا بندہ جب یہ عمل کر رہا ہے تو عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، جو عمل کرنے والا ہے اللہ کی قسم یہ اللہ کا کتنا پیارا ہوگا، اللہ کو اس بندے سے کتنی محبت ہوگی، اللہ رب العزت اس کو کتنی محبت میں اور اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائیں گے، یہ اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کے ذہن میں ایک بات گردش کرنے لگی، اعمال تو سارے ہی بڑے محبوب ہیں، لیکن باطل کے مقابلے میں میدان میں اتر جانا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، اللہ کے وقار قرآن کے تقدس کے لیے، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، نبی کائنات کی سیرت و سنت کی اتباع کرتے ہوئے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ عبادت تو انسان اپنے گھر میں، اپنے محلے کی مسجد میں آرام سکون سے کر لیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دینا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایمان ہے تو بندہ زکوٰۃ بھی دے گا، اپنے مال کو پاک کر لے گا، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جہاد کرنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کے لیے نکل جانا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچ دیکھیے صحابہ کرام کی، جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، جہاد سے علاقے فتح ہوتے ہیں، جہاد سے قوموں میں وحدت پیدا ہوتی ہے، جہاد سے عزت و غیرتوں کا دفاع ہوتا ہے، جہاد سے اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، جہاد سے باطل نیست و نابود ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتوحات ملتی ہیں۔ معیشت جو آج کل تباہ حال ہے، جو آسودہ ہے، جس میں آج مسلمان گھرا ہوا پریشان ہے، اس جہاد سے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جہاد نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے صحابہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر ایک بات یاد رکھ لو، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں وہ بندہ جو اپنا آپ اور اپنا مال لے کے نکل جائے اللہ کے راستے میں، میدان قتال میں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، عزت و ناموس کے لیے نہیں، ذاتی شخصیت اور وقار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین اسلام کے غلبے کے لیے جو میدان قتال میں گیا،
مال بھی لے کے گیا اور اپنا آپ بھی پیش کر دیا. فلم یرجع من ذلک بشیء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں لوٹا. اس نے مال کی بھی قربانی دے دی، جام شہادت نوش کر لیا. ایسا مجاہد فی سبیل اللہ وہ اس عشرے میں کیے جانے والے تمام اعمال سے جو اس نے عمل کیا فضیلت لے جائے گا. ادروائز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایام اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ ان میں جو کوئی اور عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے عظیم دن جن کی قدر و منزلت کو آج کا مسلمان شاید اس طرح سمجھتا نہیں جیسے شریعت نے بیان کیا اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اعمال کیے. اور یہ ایام اللہ کی قسم باطل قوتوں کے مقابلے میں جرأتوں کی داستان رقم کرنے والے ایام ہیں. یہ اتنے عظیم ایام ہیں کہ ان ایام میں عقیدہ توحید پروان چڑھتا ہے. ان ایام میں انسان بڑی بڑی قربانیوں کے جذبے اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن کو پڑھیں اور نبی ذیشان علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھیں تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ایام کتنے قیمتی ہیں، کتنے فضیلت والے ایام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وہ عشرہ ہے جس کے اندر سیرت ابراہیم بڑی کھل کے بیان کی جاتی ہے. کون تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی نے کہا ابراہیم قربانیاں دینا پڑیں گی دین کے لیے، اسلام کے لیے، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ اکبر. اب ذرا سمجھنا اس بات کو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اپنے گھر سے شروع کی. اے میرے ابا بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی، یہ غلط ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے. ابراہیم اپنے گھر کی خبر لے، دعوت دے، اپنے باپ کو سمجھا. قال اسلمت، اللہ یہ بھی میں نے مان لیا. باپ گھر سے نکالے گا، باپ تجھے جائیداد سے آگ کر دے گا، باپ تیرے ساتھ سخت رویہ رکھے گا. اسلمت، قوم کے پاس جا، ان کو دعوت دے، ان کو سمجھا تو اکیلا ہے. اسلمت، قوم سے ٹکرانا نہیں، ان کی باتیں سننی ہے، دلائل سے ان کو سمجھانا ہے. اسلمت، بادشاہ کے پاس جا، دعوت کا میدان سجا، دلائل کے انبار لگا، وہ تجھے کہے گا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. تو نے کہنا ہے بتا سورج کو کون نکالنے والا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. اب تو نے دلیل دینی ہے کہ تو مغرب کی طرف سے نکال کے بتا. اسلم تو اللہ میں نے مان لیا، تجھے میں زندگی میں بیٹا عطا کروں گا. 80 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی غیر کی چوکھٹ پہ نہیں جانا. بوڑھے ہو جاؤ گے، مانگنا مجھ سے ہے، میرے در پہ جھکنا ہے، مجھے الہ واحد سمجھنا ہے. اسلم تو اللہ میں نے مان لیا، ایسا ہی ہوگا، میرے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں. اسلم تو اللہ میں نے مان لیا. اللہ اکبر. بیٹا دے دوں گا، تجھ سے پھر قربانی مانگوں گا،
تیرے خواب میں آئے گا. 3 دن خواب دیکھا, بیٹے کے پاس آئے, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. چھوٹا بیٹا سمجھدار ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اللہ قربانی مانگتا ہے. اے میرے ابا میں حاضر ہوں, آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے, میدان میں لے کے جا, بیوی کو چھوڑ دے, محبتیں بڑی ہے, اتنی عمر کے بعد تجھے بیٹا دوں گا لیکن تجھ سے قربانی مانگوں گا. اسلم تو, اللہ جو جو کہتا جائے گا میں مانتا جاؤں. یہ ہے سیرت ابراہیم. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, عقیدہ توحید کی دعوت پوری قوم کے سامنے. اللہ نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو حنیفا مسلمہ کہا ہے. ایک امت جتنا کام اکیلے ابراہیم نے کیا, لیکن بڑی بڑی قربانیاں مانگی میرے اللہ تعالیٰ نے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی جملہ کہا, اللہ میں آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. کوئی انا نہیں, جذبے قربانیوں کے ہیں. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیے, جب بڑے مقاصد حاصل کرنے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھا نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹکراؤ نہیں ہوا کرتا. پھر قربانیوں کے جذبے ہوتے ہیں, باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے قوت تیار کی جاتی ہے, دلائل کی قوت, جسمانی قوت. اللہ کی قسم کتنا کچھ قربان کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. پوری قوم ایک طرف ہے, اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے. آگ کے اندر پھینکو اس کو, جان جانے والی ہے نا. آج جان جاتی ہو تو انسان اگر کچھ کیا نہیں ہوتا تو وہ بھی مانتا ہے جی یہ بھی میں نے کیا ہے. لیکن اللہ کی قسم بڑے سکون کے ساتھ جب انہوں نے کہہ ہی دیا اللہ تمہارے ہر حکم کے سامنے میں کھڑا نہیں ہوں گا انکاری بن کے, میں اس انداز کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ میری جبین تیرے ہی سامنے جھکنے والی ہوگی, آپ کا حکم آتا جائے گا میں مانتا چلا جاؤں گا. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام, آپ کہیے ہماری ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی, ہم جو ہے اس چخا کو بجھا دیتے ہیں. کہاں میں نے جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے, حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کے لیے کرنے والے وہ لوگوں سے تقاضے نہیں کرتے ہوتے, یہ بات سمجھیں. آج بڑے بڑے اہل علم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے, تھوڑی سی قربانیاں دے لیتے ہیں پھر ساری زندگی ڈڈورا پیٹتے رہتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا. اور جب اللہ کے لیے کیا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, تو اجر کی امید بھی اللہ سے رکھی ہے. اس سے بڑی بیوقوفی کی باتیں, ندامت بھری باتیں کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو جہالت پہ مبنی باتیں ہیں. جب اللہ کے لیے کام کیا ہو, اللہ کے لیے قربانیاں دی ہو, اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کی ہو, تو پھر انسان کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے حسبی اللہ, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اتنی قربانیاں دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. پھر میرے مالک نے نار کو گلزار کیا کہ نہیں کیا؟ جب مخلص ہوتا ہے بندہ, حالات جتنے بھی شدت والے کیوں نہ ہو, اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی کانٹوں کی سیج کو بھی پھولوں کی سیج بنانے پہ قادر ہے. اللہ اس آگ کو جس کی فطرت میں جلا دینا ہے, اللہ تعالیٰ اس نار کو بھی گلزار بنانے پہ قادر ہے. اللہ گلزار بناتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ صحیح طرح مومن ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے ایام ہمیں بتلاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک ہی بات کہی تھی, اسلم تو. اللہ جی میں نے مان لیا, اللہ جی میں نے مان لیا, اللہ آپ کا جو حکم میں نے مان لیا, میں تسلیم کرتا ہوں, سر تسلیم خم کرتا ہوں. جو آپ کہتے جائیں گے ابراہیم کرتا جائے گا. ابراہیم کی منزل اللہ کی جنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کبھی جنت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
دیکھو جنت کے راستوں پہ چلنے والے اللہ کی قسم لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کے الجھا نہیں کرتے، ان کو یہ احساس ہوتا ہے ہماری منزل کیا ہے، یہ پرخطر راستے ہیں، انہی راستوں پہ گزر کے اللہ کی قسم انسان کو آگے بڑھنا ہوگا، اللہ پھر انہی راستوں کو گلزار بنائے گا آنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے بیٹے کو۔ اب شیطان راستے میں شیطانی کرتا ہے، بیوی پوچھ تو صحیح آج تیار کر کے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہی شیطانیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہے بدگمانیاں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج بڑے کپڑے پا کے نکلے سی، پتہ تے کرو کتنے چلا، آج 4 بندے نویں مسیتے آئے سی، پتہ کرو خیر تے ہے۔ او بھائیو یہ شیطانی سوچیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم بدگمانیوں والی، کیونکہ پیچھے شیطانیت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں، شیطان راستے میں بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے اسماعیل بہک جائیں، لیکن اللہ کے بندے کبھی بھی اللہ کے راستوں سے بھٹکا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دن یاد تازہ کرتے ہیں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اس لیے یہ دن اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یہ دن اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اس زمین کے اوپر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور آسمان سے رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ حاجی لبیک لبیک کی صدائیں پکارتے ہوئے نکلتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر سبھی 9 ذی الحجہ میدان عرفات ہے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک ایسا دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم عرفہ۔ ہمارے لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، حاجی اس دن میدان عرفات میں ہوتے ہیں، ان کی حساب سے، ان کے تاریخ کے حساب سے، ہمارے حساب سے، علاقے کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ فرق ہے پوری دنیا پہ۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، تمام ایام میں سب سے اللہ کے ہاں افضل ترین دن یوم عرفہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ اس دن آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں۔ میرا اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے کہتا ہے فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان والوں سے کہتے ہیں ذرا دیکھو میرے زمین والے بندوں کو، انظروا الی عبادی جاؤنی شعثا غبرا ذاہینا، یہ کیسے پراگندہ ہو کے آئے، کیسے گرد و غبار سے اٹے ہوئے یہ سارے کے سارے آئے ہیں۔ میرے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَجَاءُوا مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز راستوں سے سفر طے کرتے ہوئے یہ آئے ہیں، یرجون رحمتی، یہ سارے میری رحمت کی امید لے کے آئے، میری رحمت کی امید لے کے آئے۔ اللہ ہمیں بھی اس گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی میدان عرفات میں پہنچا۔ اللہ میرے یہ بھائی جنہوں نے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا اہتمام کیا، اللہ جو جو آئے، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے بڑے سماعت کرنے والے، اللہ ہم سب کے نصیب میں حج فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ
آسمانی مخلوق میں خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرے زمین پہ رہنے والے بندوں کو کہاں کہاں سے دور دراز سے سفر کر کے یہ آئے ہیں میدان عرفات میں. کیوں آئے ہیں؟ یرجون رحمتی، میری رحمت کی امید لے کے. ولم یروا عذابی، اللہ اکبر، انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا تو نہیں لیکن دل میں ڈر بڑا ہے کہ اللہ کے عذاب بڑے شدید ہیں. کبھی ڈر ہی نہیں لگا واللہ، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، رب روٹھ نہ جائے، کہیں میری آخرت برباد نہ ہو جائے. چند ٹکوں کے عوض اور جھوٹی شہرت کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے دین کو کھڈے لین لگا دیتے ہیں، شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا معاشرے کا امن برباد ہو رہا ہے، ویرانیاں پیدا ہو رہی ہیں، دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں جنم لے رہی ہیں. محبتیں کرنے والے، قربتیں حاصل کرنے والے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. کبھی احساس نہیں ہوا مسلمانوں، ملی وحدت پارا پارا ہو رہی ہے، عزتیں مجروح ہو رہی ہیں، عزتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، نیلامیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ غلط قسم کے چرچے ہیں. کبھی احساس نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا نہیں اللہ کے عذاب کو لیکن ڈر بڑا ہے. آسمانی ملائکہ دیکھو میرے زمین کے بندوں کو کیسے آئے ہیں. سفید کفن پہنا ہوتا ہے نا آخری وقت میں انسان نے، احرام بھی سفید ہوتا ہے. کفن میں بندے کے لیے 3 چادریں اور احرام میں 2 چادریں. احرام پہنا ہوا کچھ نہیں اس کے پاس، دنیا کی دولت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مال قربان کر کے آ رہا ہے، اپنی جسمانی تمام تر توانائیاں، رونائیاں، صلاحیتیں ساری قربان کر رہا ہے. کوئی تمہیں نظر نہیں آئے گا یہ بادشاہ، یہ وزیر، یہ فلاں، یہ حبشی النسل، یہ چھوٹی ذات والا، یہ اونچے اونچے محلات میں بلڈنگوں میں رہنے والا، یہ فلاں فلاں سٹائل سے کھانے والا. یہاں سب ایک ہی طرح کے لباس میں ہیں، سارے پراگندہ حال ہے. اللہ کہتے ہیں آسمان کے نورانی ملائکہ ذرا دیکھو میرے بندوں کو، یہ سارے میری رحمت کی امید لے کے آ رہے ہیں اور میرے عذاب سے یہ ڈرنے والے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَمْ يَرَ يَوْمٌ أَكْثَرَ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. اللہ تعالیٰ اس دن کثرت کے ساتھ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب رمضان ہوتا ہے یا بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، سختی میں، پکڑ میں ہوتا ہے، کیسے اللہ کے در پہ آتا ہے بندہ، اس کو پھر رب بڑا یاد ہوتا ہے. ہاسپٹل میں جاؤ نا، جو معاشرے میں بڑے بڑے طاقتور تھے، ظالم لوگ جب پڑے ہوتے ہیں نا، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، گولی لگی ہوئی ہے، کھایا جا نہیں رہا، تو اس وقت بڑی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سے کہنا مجھے معاف کر دو. او اللہ کے بندو، جب رب نے تجھے صحت تندرستی والی زندگی دی ہے، تو بول سکتا ہے، بیڈ پہ نہیں پڑا ہوا، چل سکتا ہے، تو اپنے سینے صاف کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں سے معافی کیوں نہیں مانگتا بھائی؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ بات سمجھ آتی ہے نا کہ پھر شیطان ہی بہکاتا ہے انسانوں کو، کہتا ہے نہیں نہیں تو نے بہت کچھ کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ دن ہمیں بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اجر کی امید رکھی جاتی ہے، لوگوں سے صلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کے لیے اس عرفہ کے دن کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ، جس نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ
वस्सनत अल्लती बादहू, ये एक रोजा अरफा के दिन का मेरे मालिक को इतना पसंद आता है, अल्लाह पहले साल के और बाद वाले साल के 2 सालों के गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन आप देख लेना, बहुत कम होंगे जो रोजा रखेंगे। पूछो क्या मसला है? क्या मसला है? कहेंगे जी बस रखा नहीं जाता, भूख लग जाती है, सारा दिन काम काज करना होता है, और जी मेरा काम ही इस तरह का है, सारा दिन भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे भाई, अगर मेरा अल्लाह तुझे भागने की तौफीक ही ना दे, वो छीन ले, तो क्या कर सकता है? कभी सोच तो सही। ये जो आज तेरे बहाने हैं, मुझे शुगर बढ़ी है, मेरा ये मसला, ठीक है बीमारियों में इंसानों को रुखसत होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के, सौरे नू होवे ना शुगर ते नौ ना रुसिया होवे ते बुढ़ी अपनी गई होवे किते अपने पेकियां दे, सारा दिन भुखा कट लेगा, 9 दे हथ दी रोटी नहीं खाएगा, ते जे बाबे नू आखो बाबा रोदा रख ले, दादा नहीं शुगर है। ये हालात होते हैं कि नहीं? ये हमारा ही मुआशरा है, हमारे ही हालात। जो पसंद नहीं है, सारा दिन भूखा रहना पड़े, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए, शरीयत आ जाए और अजर अल्लाह ने देना हो, वहां पे परवाह ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 सालों के गुनाह मुआफ होते हैं। किस दिन? 9 दिलहज्जा को जिस बंदे ने रोजा रखा। मेरे भाई, ये भी इसी अशरे में करने वाला काम है। और फिर इसमें नमाजें हैं, अल्लाहु अकबर, इसमें दुआएं हैं। हाजी कितना अल्लाह की कसम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, अल्लाह रद्द करते हैं? गैर हाजी रब को पुकारे इन अय्याम में, इबादत में खड़ा हो, क़याम कर, रुकू में जा, सजदे में गिर जा, आंखों से आंसू बहा, सारी जिंदगी के गुनाह अपने तसव्वुरात और तखय्युलात में लाके यूं समझ के मैंने कंधों में उठाए हैं, रब को कह अल्लाह सारे गुनाह कंधों पे लाद के आ चुका हूं, तेरी बारगाह में क़याम की हालत में खड़ा हूं, अल्लाह मैं तुझे ही बड़ा मानता हूं, तारीफें तेरे लिए, रहमान तू है, रहीम तू है, क़यामत के दिन का रोदे जदा का मालिक तू है, अल्लाह इबादत भी तेरी, मदद भी तुझसे चाहता हूं, अल्लाह सिराते मुस्तकीम की हदायत भी तुझी से मांगता हूं, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे न चलाना जिन पे तेरा गजब हुआ, जो नसारा लोग हैं, अल्लाह सबके रास्ते छोड़ता हूं, सिराते मुस्तकीम पे आता हूं, अल्लाह गुनाहगार हूं, खताकार हूं, तेरे लिए तस्बीहात है, तमजीदात है, तहलीलात है, अल्लाह मुझे अपना कुर्ब दे दे, मुझे मुआफ़ी चाहिए। रब्बे काबा की कसम है, इस अंदाज से गुनाहों को कंधों पे लाद के एक मर्तबा रब को सजदा कर, अल्लाह की कसम है अल्लाह तेरे कंधों को गुनाहों से खाली कर देगा। लेकिन कभी नहीं सोचा हमने, हमारे हिसाब किताब नमाज में सोचते रहते मेरे साथ कौन खड़ा हुआ, इसने मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखा है, नमाज का सलाम फिरता है, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी या पीछे कोई बोल रहा था, इनकी जुर्रत कैसे हुई, सलाम फिरता है तो हमारा यही हाल होता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये बड़े ही अजीम दिन हैं, बड़े ही प्यारे दिन हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो, अल्लाह की रहमतें बख्शिशें वो बहारें बन के अल्लाह की कसम आ रही हैं हमारे पास, इन बहारों को लूटने के लिए जज्बे जमा कर लो, सीनों को साफ करो, अखलाक के पैकर बन जाओ और लोगों के साथ अच्छे बर्ताव, अच्छे सलूक करो, वालिदैन की खिदमत करो, बेवगान के हुकूक का ख्याल करो, युतमा मसाकीन मुहाजिरीन के हुकूक का ख्याल करो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो कुर्बानी करो, अल्लाह की कसम। बहुत से लोग हैं दुकानों के मालिक होंगे और फिर लाखों करोड़ों की जायदादें होंगी, 30, 40, 50 हज़ार का, 70 हज़ार का बकरा नहीं करेंगे जी, हालात ठीक नहीं है। और मेरे भाइयों, एहसास करो अल्लाह की कसम,
اگر اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کاروبار اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ سے مال چھپا چھپا کے نہ رکھ۔ اللہ کو تو سب کچھ کا پتہ ہے، انسانوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال باقی تمام دنوں کے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں، کیا ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی قربت نہیں چاہیے؟ تسبیحات کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورے عشرے میں جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تکبیرات ان کی زبانوں پہ جاری ہو جاتی، وہ باہر نکلتے، بازاروں میں جاتے تکبیرات کہتے ہوئے۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے، گانے سنتے ہوئے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی ہے۔ چوک میں بابا 7 نمبر کی اینک لگا کے بہت کچھ دیکھتا ہے ٹی وی پہ، کوئی شرم نہیں آتی ہے، نہ اس کی زبان پہ تکبیرات ہوتی ہیں، نہ یہ کسی کے سامنے کلمہ خیر کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندو، باتیں بعض اوقات انسان کی طبیعت کے خلاف ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہی حق ہوتا ہے۔ یہ ایام فضیلت والے ہیں، ان میں خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں، روٹھے ہوئوں کو منائیں، محبتیں بانٹنے کی کوشش کریں، اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں کن کے گھر میں رات کا چولہا نہیں جلتا، کن کے گھروں کے بچے بھوکے سوتے ہیں، کس بہن بیٹی کے حالات ابتر ہیں، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور پھر ذرا اوپر لیول کی سوچ بھی بنائیے کہ میں دیکھوں میرے کشمیر کے مہاجرین کی کیا صورتحال ہے، میرے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے، بہنیں بیٹیاں جو خیموں کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، ان کے پاس کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا میں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل رکھ سکتا ہوں؟ کیا میں ان کے لیے بھی قربانی بھیج سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے وسائل دیے، جو کر سکتے ہیں کر لیں میرے بھائی، اس لیے کہ یہ بڑے ہی فضیلت والے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کو ان ایام میں پورے گھر والوں کو، ایک کو نہیں سارے گھر والوں کو، ناخن اور بال پہلے تراش لینے چاہیے۔ ان 10 دنوں میں بال نہیں کٹوانے چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔